ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب شائستہ اپنے شوہر شوکت اور سبین کو ایک ساتھ مال میں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام تر پریشانیاں جو اسے تھیں وہ اس کے سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھنے کے بعد جب آتا ہے شوکت گھر پر تو شائستہ اس سے خوب جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں نے آپ کو سبین کے ساتھ دیکھا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ شوکت شائستہ کو بے حد سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری سبین سے ملاقات محض ایک اتفاق تھی اور کچھ بھی نہیں، لیکن شائستہ شوکت کی بات نہیں مانتی اور اس کے ساتھ خوب جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے آئیں اور مجھے آ کر کہیں کہ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ اس بات پر شوکت کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ شائستہ سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش بھی میں پوری کر دوں گا، ہاں میں کر لوں گا اس سے شادی۔ یہ بات سننے کے بعد الینا بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آخرکار شوکت انکل کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس بات پر شوکت اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے شائستہ سے کہ تمہاری یہ پریڈکشن برسوں پہلے ہی پوری ہو جاتی اگر سبین تب ہی میری بات مان لیتی اور مجھے معاف کر کے شادی کے لیے ہاں کر دیتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تمام تر لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ راحیل بھی اپنے والد کی اس حرکت سے بے حد شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ وہ شائستہ کی حقیقت سے ابھی واقف نہیں ہے کہ کس طرح سے اس نے سبین پر بدکاری کے الزام لگا کر شوکت سے دور کر کے خود شوکت سے شادی کی اور سبین یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کو بدنام کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ شائستہ ہے، لیکن اس نے شوکت کے سامنے کبھی شائستہ کا ذکر نہیں کیا تاکہ شوکت اور شائستہ کا گھر کبھی برباد نہ ہو۔ لیکن شائستہ جو کہ اب بھی سبین کی جان کی دشمن بنی پڑی ہے، وہ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سبین کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گی۔ وہیں پر دوسری طرف جب کہتا ہے سکندر رباب سے کہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس سے کہے کہ اسے ڈیورس چاہیے تو وہ اسے طلاق دے دے گا، یہی بات جا کر وہ فاروق سے کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے سکندر کو اس حد تک پریشان کیا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو گیا ہے مجھ سے کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اس بات پر فاروق بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی رباب کہہ دیتی ہے کہ ایک شرط اس نے میرے سامنے رکھی ہے۔ پوچھتا ہے فاروق رباب سے کہ آخرکار ایسی کون سی شرط اس نے رکھ دی تو رباب بتاتی ہے کہ سکندر کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں سب لوگوں کو گیدرڈ کروں، سب لوگوں کو اکٹھا کروں اور میں سب لوگوں کے سامنے سکندر سے طلاق کی ڈیمانڈ کروں، تب ہی وہ مجھے طلاق دے گا۔ اس بات پر فاروق تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتی ہے رباب فاروق سے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں اپنے والد کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی اور تم ہی بتاؤ میں اپنے ڈیڈ کے سامنے کس طرح سے سکندر سے ڈیورس کی ڈیمانڈ کروں گی، وہ تو پھر سے یہی سمجھیں گے کہ شاید میں تمہارے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اس بات پر فاروق سمجھاتا ہے رباب کو کہ میں تمہیں جیسا کہتا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو۔ وہیں پر سکندر جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور پوری طرح سے رباب کو اگنور کر رہا ہوتا ہے تو رباب چائے بنا کر لے کر آتی ہے سکندر سے۔ یہ چیز دیکھ کر سکندر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے تو وہیں پر کہتی ہے رباب کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس رشتے کو ایک موقع دوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے بھی میری طرح فورسفلی اس شادی کو اگری کیا ہوتا تو آپ بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے جس طرح سے میں ریئیکٹ کر رہی ہوں، لیکن میں اب اپنی شادی کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں تو پلیز میری بات مانیں۔ کیا سکندر رباب کے اس جھانسے میں آ کر رباب کو ایک موقع دے دے گا یا پھر رباب کے جھوٹ کو پکڑ کر کہہ دے گا کہ وہ مزید اسے موقع نہیں دے سکتا؟ کیا کرے گا سکندر اب رباب کے ساتھ اور کیا کرے گا شوکت شائستہ کے ساتھ؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔